الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, سب پر مہربان ہے. ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش کو حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. ہرگز یہ حرکت مناسب نہیں. ان قریب لوگوں تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر سن لو, ہرگز ایسی حرکت مناسب نہیں. ان قریب یہ لوگوں تمہیں پتہ چل جائے گا. ہرگز یہ حرکت کسی بھی حال میں مناسب نہیں. اگر تم بالکل یقین کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے. یہ بات یاد رکھنا کہ ضرور بھی ضرور دوزخ کو تم دیکھو گے. پھر سن لو, ضرور بھی ضرور دوزخ کو تم بالکل یقین کے ساتھ دیکھو گے. پھر تمہیں اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر کی تفسیر آج سے شروع ہونے والی ہے. سورہ قاریہ جس طرح ایک دن کے اندر اس کی تفسیر ہو گئی, سورہ تکاثر کی بھی تفسیر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جائے گی. اس سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں. الفاظ اس سورت کے اندر ہے 28 اور حروف اس سورت کے اندر 120. میرے پالنہار اور میرے اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کی اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں, اس سورت کو اپنے پڑھتے ہیں. ادنا اخلاص بھی اگر ہمارا ہوگا تو ایک حرف پر وہ 10 نیکیاں دیتے ہیں. مختصر سورت ہے, اس کے اندر چونکہ 120 حروف ہیں, ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. تو انشاءاللہ اس مختصر سورت کی تلاوت کرنے پر آدمی کو 1200 اجر ملے گا. پھر میرے عزیزوں, یہ تو کم سے کم اجر کی بات چل رہی. آدمی کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا, اللہ کا استحضار اور اس کی رحمت دل کے اندر جتنی زیادہ ہوگی, اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کتاب تو ایسی تھی کہ اگر پہاڑ وغیرہ بھی اس کو قبول کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی ریزہ ہو جاتے, ختم ہو جاتے. میرے عزیزوں مشکل سے مشکل کتابیں حل کی ہیں میں نے.
اور مشکل سے مشکل درس وغیرہ میں نے سنے. میری زندگی کے اندر اس مسلح پر بیٹھ کر اور اس مسلح پر کھڑے ہو کر قرآن سنانے سے زیادہ مشکل کوئی کام میں نے دیکھا نہیں. خصوصاً ایک ایک پارا اتنے بڑے مجمع کے سامنے سنانا، اس سے زیادہ مشکل کام میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں. حالانکہ بہت زیادہ مشقت والے کام اور مشقت والی کتابیں میں نے پڑھی، سب کتابیں بڑی بڑی ہیں، اگر میں ان کو کھولوں بھی تو آدمی دیکھ کر ہی چکرا جائے کہ کیسی کتاب ہے یہ سب. لیکن اس چھوٹی سی کتاب، اس کو سب کے سامنے سنانا، حالانکہ یہ ہماری زبان نہیں، یہ تو عربی زبان ہے. عربی زبان سب کے سامنے اس طرح ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب کے ساتھ سنانا، یہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے. یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے اور اسی کا شکر ہے کہ وہ یہاں پر کھڑے رہ کر یہ ہم سے پروا دیتے، ورنہ ہم بھی حیران ہو جاتے کہ کس طرح ہم ایک ایک پارا سنا دیتے. 2 سال میں ہمارا پورا قرآن لوگوں کے سامنے ہو جاتا ہے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں سپورٹ کرنا چاہیے نا. یہ کہ کوئی آدمی سنا رہا ہو تو ہم خاموش رہتے. میں خود قرآن کے اندر ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو یہ کوئی معمولی کتاب، یہ تو اللہ کا کلام پڑھا جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم غور سے سنو. اگر کوئی ضروری بات چیت کرنی بھی ہو تو آدمی بالکل ہلکے آواز سے بات چیت کرے. ایسی زور زور سی بات کہ یہاں پر تکلیف ہو تو پھر یہ تو گناہ کا کام ہو. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں، 28 الفاظ ہیں اور 120 حروف ہیں. تو انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ایک آدمی کو 1200 اجر ملے گا. اس سورت کے اندر لوگوں کو جو چیز آخرت سے غافل کر رہی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آخرت سے بالکل غفلت میں ہیں؟ ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس. فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اس سے بڑا بنگلہ میرا ہونا چاہیے. فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے تو اس سے زیادہ عمدہ گاڑی میری ہونی چاہیے. فلاں آدمی کے پاس اتنا زیادہ مال ہے بینک کے اندر تو میرے بینک بیلنس کے اندر اس سے زیادہ مال. اگر آدمی یہ ہوس اپنی چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آدمی میرے سے قریب ہو جائے. لیکن یہ کیوں قریب نہیں ہوتا؟ یہ کیوں اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بساتا نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو اسی فکر کے اندر لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح دوسرے آدمی سے بڑھ جاؤں اور اس کو جتنی دنیا ملی ہے کس طرح مجھے اس سے زیادہ دنیا مل جائے. سورہ تکاثر کا مضمون شارٹ اینڈ سمپل یہی ہے. تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اس سورت کا پس منظر بیان کیا کہ کیا ہوا تھا کہ جس واقعے کے ہونے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ 2 قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. قبیلے بنو عبد مناف اور قبیلے بنو سہم. قریش کے 2 بڑے قبیلے ہیں یہ 2. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش، اس کے 2 بڑے قبیلے، قبیلے سہم اور قبیلے بنو عبد مناف، ان کے درمیان بحث ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے عبد مناف میں سے. قبیلے سہم کا سردار تو ابن والی سہمی تھا اور قبیلے بنو عبد عوف بن اسد، قبیلے بنو عبد مناف کہ ایک فرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد صاحب کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد صاحب کا نام ہاشم اور ہاشم کے والد صاحب کا نام عبد مناف. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے. تو خیر قبیلے بنو عبد مناف اور قبیلے سہم کے درمیان جھگڑا ہوا. دونوں آپس میں اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا زیادہ مال ہے، تمہارے پاس تو اتنا کم مال ہے.
کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مردوں نے اتنی زیادہ شادیاں کی، تم لوگوں نے تو اتنی کم شادیاں کی، ہمارے کارنامے ایسے، تمہارے کارنامے ایسے، ہم نے اتنے زیادہ مہمانوں کی مہمان نوازی کی، تم نے تو اتنے کم مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ تو اس طرح آپس میں بحث چلی۔ پھر ایک موضوع بحث یہ ہوا کہ ہمارے خاندان کے افراد تمہارے خاندان کے افراد سے زیادہ ہیں، جب بڑا کنبہ ہمارا تو ہم تم سے اوسے۔ چنانچہ دونوں قبیلوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا گن لے کہ کون سا قبیلہ ایسا ہے جس کے افراد زیادہ ہیں۔ ہوا یہ کہ قبیلے عبد مناف کا کنبہ اور اس کے افراد زیادہ نکلے۔ قبیلے سہم بحث پر اتر آیا کہ تیرے افراد زیادہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ تم لوگ زندگی سے بہت محبت کرتے ہو، ہمارے مرد تو بالکل بہادر قسم کے ہوا کرتے تھے، بہادر قسم کے ہوتے تھے، جنگ کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ قتل ہو گئے، اس لیے تمہارے افراد زیادہ، ہمارے افراد کم۔ اگر واقعتاً تمہیں تعداد اور گنتی دیکھنی ہی ہے تو پھر چلو قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جو ہمارے مردے ہیں ان کو بھی گن لیتے ہیں، تمہارے مردوں کو بھی گن لیتے ہیں، زندوں کے ساتھ پھر اپنے ایڈ کر لیں گے، جس کے تعداد زیادہ نکلی وہ زیادہ افضل۔ قرآن نے یہ صورت اس واقعے کے بعد نازل فرمائی کہ یہ کیسی جہالت والی حرکت ہے، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی ہوس میں، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش حاصل کرنے کی ہوس نے لوگوں تم کو غفلت میں مبتلا کر رکھا، یہاں تک کہ تم پھر قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے قبرستان کیا اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ تم اس طرح حرکت کرو؟ تمہیں تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایسی حرکت کرنی چاہیے۔ سورہ تکاثر کا مضمون یہی ہے۔ سورہ تکاثر کی فضیلت بھی پھر بہت زیادہ ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ دن میں 1000 قرآن کی آیتیں پڑھے؟ صحابہ بھی تعجب میں کہ قرآن کوئی معمولی کتاب تھوڑی، 1000 آیتیں پڑھنا یہ تو کافی مشکل کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے سورہ تکاثر پڑھ نہیں سکتے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ سورہ تکاثر کو پڑھنا 1000 آیتوں کو پڑھنے کی طرح ہے۔ اس سے آدمی نماز میں یہ سورت پڑھے سورہ تکاثر تو انشاءاللہ 1000 قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اس سورت کے اندر جو یہ بیماری بتائی گئی ہے کہ ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر دنیا کو حاصل کرنے کی ہوس جو ہے یہ آدمی کو ایمان اور اسلام سے دور کرتا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر موت کا استحضار باقی رکھے۔ موت کا اگر خیال اس کے دل کے اندر ہوگا تو پھر انشاءاللہ وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اور یہ جو بری عادت ہے تکاثر والی بری عادت ہے، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر دنیا کو حاصل کرنے کی ہوس جو ہے، موت کے یاد سے وہ ہوس بالکل ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے تھے، زور سے ہنس رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اما انکم لو اکثرتم ذکر حاتم اللذات الموت لشغلکم عن ما ارى فاکثروا ذکر حاتم اللذات الموت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر واقعتاً تم ان حقائق کو جانتے جو میں جان رہا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو وہ تم کو اس چیز سے مشغول کر دیتی، اس ہنسی سے مشغول کر دیتی جس ہنسی کے اندر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ لہذا تمہارا اس طرح کھل کھلا کر ہنسنا یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ ذرا اللہ سے ڈر لیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کر لیا کرو، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ من اکیس الناس واحسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط آدمی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار
اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط آدمی جنہوں نے دنیا آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل کر لی وہ ہیں جو اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک الاخیار ذهبوا بشرافۃ الدنیا وکرامۃ الآخرہ. یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں, جو موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے. اب موت کو آدمی کس طرح یاد کرے؟ تو ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ قبرستان جایا کرے. دن کے اندر ایک ٹائم تو ایسا ہوئی کہ وہ قبرستان جاوے. قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فزوروا القبور فإنها تذکر الموت. قبروں کی زیارت کر لیا کرو, سوچا کرو کہ آج یہ لوگ من و مٹی کے نیچے دفن ہیں, کل ہمیں دفن ہونا ہے. یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ موت کا استحضار دل کے اندر آئے گا. نہیں, موت کا استحضار جب دل کے اندر آئے گا تو آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا. اللہ اس کو ہر وقت ہر آن یاد آئے گا. یہ موت کو یاد کرنے کی ترغیب ہمیں شریعت کی طرف سے دی گئی ہے. اس صورت کے اندر ہے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستانوں کی زیارت کر لیتے ہو. تو اس کا ایک مطلب تو وہ جو میں بیان کر چکا کہ وہ لمبا چوڑا واقعہ میں نے بیان کیا, اس کے اندر آخر میں کیا ہوا کہ لوگ اپنے افراد کے بارے میں بحث کر رہے تھے, پھر قبرستان پہنچ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ کس کے مردے زیادہ, تاکہ ہم ایک دوسرے پر فضیلت جھاڑ سکیں. تو ایک مطلب تو اس کا یہ. دوسرا مطلب جو بیشتر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی جو ہوس تم بہت زیادہ ظاہر کرتے ہو یہ تمہارے ساتھ لگی رہے گی, نے تمہارے دل کے اندر یہ صفت اور یہ خصلت رہے گی جب تک کہ تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ. تمہارا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتا. انسان کی فطرت کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس آیت کے اندر ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر کہ انسانوں لوگوں یہ حرکت بالکل مناسب نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا عقل کی خبر نہیں. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, بہر شرمف گندگی ہے یاد رکھ, ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. پھر اس صورت کے اندر ایک لفظ آیا ہے علم الیقین اور ایک لفظ آیا ہے عین الیقین. علم الیقین کیا مطلب, عین الیقین کیا مطلب؟ تو اس صورت کے اندر تو فقط علم الیقین آیا ہے اور عین الیقین آیا ہے, لیکن ایک تیسرا بھی ہے جس کو کہتے ہیں حق الیقین. یہ 3 چیز ہے, میں ترتیب بار سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے علم الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ کوئی معتبر آدمی, داڑھی والا, کفنی پائجامہ والا, بالکل مضبوط آدمی آ کر تمہیں خبر دے کہ آگ جلاتی ہے مثلا, تو وہ آدمی مضبوط معتبر آدمی تم سے آ کر کہے گا کہ آگ جلاتی ہے, تم اس کی بات کو قبول کر لو گے؟ بالکل قبول کر لیں گے. تو تم آگ سے بچو گے کیونکہ یہ جلاتی ہے. یہ ہے علم الیقین. لیکن آگ کیا جلاتی ہے تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا نہیں, ابھی تو فقط ایک خبر سنی ہے. تو یہ فقط علم الیقین ادنا درجہ. پھر آتا ہے عین الیقین. عین کا مطلب آنکھ, یعنی تم نے خبر تو سنی کہ آگ جلاتی, یہ خبر تو تم نے سنی, لیکن پھر تم نے دیکھا بھی کہ باقاعدہ ایک آدمی آگ کے اندر جل رہا ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا. خبر پہلے تھی, اب آنکھوں سے دیکھ لیا. کون سی بات زیادہ مضبوط؟ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات زیادہ مضبوط. لیست خبروں کا معینہ, سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کا تقابل کر ہی نہیں سکتی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی عین الیقین کا لفظ علم الیقین کے بعد لا رہے ہیں. پھر ایک درجہ آتا ہے حق الیقین. حق الیقین یہ ہے کہ آدمی کا تجربہ اس چیز پر ہو جانا. پہلے تو یہ خبر سنی کہ آگ جلاتی, پھر دیکھا بھی کہ آگ جلاتی ہے, پھر آگ کے ذریعے سے اس کی ایک انگلی جل بھی گئی. یہ حق الیقین, یہ سب سے اونچا درجہ یقین کا, کیونکہ اس میں خود تجربہ بھی ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ
پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خبروں کے ذریعے سے اور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوزخ کا وبال ہم نے تمہیں خبر کے ذریعے سے بتا دیا. پھر ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے اپنی آنکھ کے ذریعے سے بھی تم اس کو دیکھو گے. خدا اور اللہ کے واسطے ایسی حرکت کبھی مت کرنا کہ یہ عین الیقین کا درجہ حق الیقین کے اندر بدل جائے اور دوزخ کا تجربہ تم پر ہو. یہاں پر سورہ تکاثر یہ بات کہہ رہی. پھر آخر میں سورہ تکاثر نے یہ بات کہی کہ اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ ایک ایسی آیت ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے بزرگ لوگوں کی چیخیں نماز کے اندر اس ایک آیت کی وجہ سے نکل جاتی تھی کہ یہ تو ایک بہت سخت چیز ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھو. نعمت تو ہم نے بہت زیادہ استعمال کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم کے اندر. اس کے اندر یہ کہ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں انسان سے پوچھو گی نعمتوں میں سے وہ ہے تندرستی. اور تندرستی ایک نعمت کہنے میں تو اپنے کہہ دیتے ہیں لیکن اس ایک نعمت کے اندر 1000 نعمتیں موجود ہیں. اس لیے کہ اس تندرستی کے اندر آنکھ کا صحیح سالم ہونا بھی آ گیا, کانوں کا صحیح سالم ہونا بھی آ گیا, جسم کا صحیح سالم ہونا بھی آ گیا. میرے عزیزوں دل کی ایک دھڑکن بھی اگر کم ہو جاتی ہے آدمی کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک خصوصی فضل کر کیا کہ ہمارے دل کو بھی صحیح سالم بنا. تو یہ نعمتیں ہیں, ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نعمتوں کی ناقدری کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہو جائیں جن پر اللہ ناراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے, سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ تکاثر کی تقریباً تفسیر ہو گئی ہے لیکن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یہ جو حصہ ہے یہ حصہ اپنے کل کر لیں گے. کل اپنے مختصر تفسیر کریں گے کیونکہ کل دعا بھی ہے. تو یہ ایک آیت کی تفسیر انشاءاللہ 5-1 منٹ میں کر لیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں, خطاوار ہیں, ریاہ کار ہیں, سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی بہت زیادہ کی, تیری نعمتوں کی ناقدری بہت زیادہ کی. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ویسے تو عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر, نفس کے دھوکے کے اندر آ کر مولا کریم ہم عبادتوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں. تراویح وغیرہ مولا کریم پڑھی جاتی ہے لیکن مولا کریم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی یا نہیں پڑھی اس پر بھی سوال ہوتا ہے. سبحان ربی العظیم پڑھی یا نہیں پڑھی اس پر بھی سوال ہوتا ہے. کیا قرات کی, کیا قوما کیا, کیا سجدہ کیا, کیا جلسہ کیا. اے اللہ تو ہی اس کی حقیقت سے باخبر ہے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. عبادت کرنے کا جو حق تھا ہم اس حق کو ادا نہ کر سکے. مولا کریم قرآن پڑھنے سنانے کا جو حق تھا ہم اس کو ادا نہ کر سکے. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت ہماری جانب سے ہوئی ہے اس کو قبول فرما لینا. اے اللہ اس کو کبھی رد مت کرنا, ورنہ مولا کریم ہمارا عبادتوں کے اندر کھڑا رہنا اور محنت و مشقت کرنا یہ فقط محنت اور مشقت ہی رہ جائے گا, اس پر اجر نہیں ملے گا. تو مولا کریم ہم کہاں جائیں گے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, روزوں کو قبول فرما, تفسیر کو قبول فرما. مولا کریم قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے. قرآنی انوارات کو ہمارے دلوں کے اندر سجا دے. قرآن کے مضمون کو مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. قرآن کا سچا پکا عاشق بنا کر اس کا مکمل طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما, اہل فلسطین پر رحم فرما. مولا کریم جو دشمن ان پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو نیست نابود کر دے, ان کو بیک اور پن سے اکھاڑ دے. اے اللہ ان کو ہلاک فرما. اور مولا کریم غزہ والوں کی خوب مدد فرما. ہم نے جو یہ تفسیر تراویح وغیرہ پڑھی ہے ایصال ثواب کے طور پر اے اللہ ان کو ثواب پہنچا دینا. اور تمام مسلمان جو آئے ہیں, تمام مسلمان جو گزر گئے اور تمام مسلمان جو آئیں گے اے اللہ سب کو اس تفسیر کا جو ثواب ہے, جو عبادت کا ثواب ہے ان کو پہنچا دینا. اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہے.